جی بالکل، 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، اور سینٹ سے چند قدم کے ہی فاصلے پہ اپوزیشن چیمبر ہے، جس کے اندر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، اسد قیصر صاحب ہیں، احمد رضا صاحب اور بیرسٹر گور صاحب موجود ہیں۔ ہم عمر ایوب صاحب سے سب سے پہلے گفتگو کریں۔ عمر ایوب صاحب، مسودہ پیش ہو گیا، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جا نہیں رہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ جس وقت یہ آئینی ترمیم کا سلسلہ شروع ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ جوڈیشری کے اوپر ایک ڈرون حملہ تھا، اور اس کو بتدریج مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا، اور یہاں پہ ابھی تک ہمیں یہ کلیئر نہیں ہے کہ مسودہ سینٹ میں کون سا پیش کیا گیا ہے۔ ابھی ہم لوگ منتظر ہیں وہ مسودہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے اور مولانا صاحب نے مسودہ بنایا ہے وہی پیش کیا ہے۔ نہیں، یہ مولانا صاحب نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا، پر یہ ابھی مسودہ یہ کلیئر نہیں ہے، جو کہ ابھی تک اس پہ کئی چیزیں ہیں، ابھی میڈیا پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون سا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس پہ میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا کل ملنے کے لیے، اس میں اسد قیصر صاحب تھے، بیرسٹر گور صاحب تھے، باقی ہمارے وکلاء حضرات تھے، وہ سارے گئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اور انہوں نے گفت و شنید وہاں پہ ان سے کی ہے، ڈائریکشنز لیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی پارٹی کے 4 اور اراکین جو ہیں وہ آئیں اور ہم لوگ اس پہ آگے ڈسکس کریں۔ تو حکومت کو معلوم نہیں ہے کہ کس چیز کی جلدی ہے، وہ اتنی جلدی کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ترمیم ہے، آئینی ترمیم ہے، چاہیے کہ ایک ایک شک جو ہے اس پہ، کیونکہ دور اثر انداز ہوتے ہیں، اس پہ گفت و شنید ہونی چاہیے۔ 18ویں ترمیم میں تقریباً 9 سے 10 مہینے لگے تھے، تو اس میں بھی کافی شکیں ہیں، تو اس پہ ٹائم درکار ہوتا ہے، اس کے دور اثر نتائج ہوتے ہیں۔ آج ایک نئی اطلاع آئی ہے کہ آپ کے کچھ 11 مزید لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، 2 شاید سینیٹرز ہیں اور 9 جو ممبر قومی اسمبلی، تو ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے، بات چیت؟ دیکھیں جی یہ معذرت، یہ تعداد ابھی تھوڑی دیر میں قومی اسمبلی میں یہاں ہو جائے گی، اس لیے ہم جو چند یہاں پہ ساتھی ہیں ہم لوگ قومی اسمبلی کے فلور پہ ہوں گے، اور ہماری نظر ہوگی، اور ان کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غداری کی ہے، وہ پھر میں سیاسی ورکر ہوں، تو وہ لوگ کم از کم میرا خیال ہے اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے، اور آنے والی نسلیں بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں کہیں پہ نکل بھی سکیں اور ووٹ مانگ سکیں اور وہ جیت سکیں، سیٹ کنٹیسٹ کر سکیں۔ یہ تو واضح طور پہ ایک چیز ہے، کیونکہ لوگ عوام ایسی چیزوں کو خنجر کھونپنے کو بالکل وہ نہیں سراتی، اور اس کا ریئیکشن آتا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم کچھ اور لوگ یہاں پہ، اسد قیصر صاحب ہیں، بیرسٹر گور صاحب بھی ہیں، اسد قیصر صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ اسد قیصر صاحب بہت شکریہ، مسودہ پیش کر دیا گیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے اس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ نہیں تصور کرتے، 47 کی حکومت ہے، یہ اسمبلی جو ہے جعلی ہے، ہم احتجاج کے طور پر جو ہے نا اس اسمبلی میں بیٹھے تھے، ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا جو ہے نا امینڈمنٹ لے کے آئے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر جو اس کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا، یعنی نہ انہوں نے کوئی رولز اپلائی کر رہے ہیں، نہ یہ جو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے نا پارٹیاں ڈیسائیڈ کرے ووٹ کرے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زور زبردستی سے، یعنی لوگوں کو اغوا کرنا، اس کی بیوی بچوں کو اٹھانا، ان کے پیسے دینا، لالچ دینا، یہ قانون سازی ہے، یہ تو شیم ڈیموکریسی ہے۔ شرم آنی چاہیے فاسسٹ گورنمنٹ کو، اس کو جمہوریت ہی نہیں کہتی ہے بالکل۔ اب اس کی مذمت کرتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کریں گے، اور جو ہمارے لیڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم کسی صورت پر اس حکومت کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف ووٹ کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ایک اور جو ہیں وہ رہنما ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت شکریہ جی۔ حامد رضا صاحب، بڑے ٹائم بعد آپ کہیں نظر آئے ہیں، آپ مولانا سے جو اتحاد ہے اس کے مخالف تھے، تو اس وقت مولانا نے جس انداز میں ریسکیو کیا ہے آپ لوگوں کو، تو کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اگلے کے اوپر مدعا ڈال دیں بھائی جان، میں خود آپ کی زیارت 3 ماہ کے بعد کر رہا ہوں، ہم تو 1.5 مہینے سے یہیں پہ رول رہے ہیں، میں نظر نہیں، یہ نہ میرے پہ الزام لگایا۔ اچھا، آپ ٹھیک ہے، اس میں ظاہر مصروفیت مولانا ایسی صاحب تھی، کے حوالے سے مولانا میں صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ میرا اس کے تحفظات تھے، اتحاد کے بالکل۔ تلفظات تھے، میں کیا بڑی کامنٹ کریں گے اس پہ؟ میں نے یہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں اور وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں، دیگر مختلف چینلز پہ، میں اپنی غلطی بڑے اسٹریٹ اپ ایڈمٹ میں کرنے والا بندہ ہوں۔ مولانا صاحب نے اپنے طرز عمل سے، جو ہمارے ان کے اوپر تحفظات تھے، صرف میرے نہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کے، مولانا صاحب نے اپنے طرز عمل سے اس مرتبہ ہمیں غلط ثابت کیا،
میں نے بڑا اوپنلی اس غلطی کو تسلیم کیا. مولانا نے بڑی وسیع القلبی کے ساتھ اور مولانا نے بڑی ویژن کے ساتھ اس سارے معاملے کو ٹیکل کیا. وی آر ہیپی ود مولانا. وہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا, لیکن چونکہ ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ اس فارم 47 کی گورنمنٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے, نمبر 1. نمبر 2, بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. نمبر 3, ہمارے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو کڈنیپ کیا گیا, ابڈکٹ کیا گیا, پریشرائز کیا گیا, وکٹمائز کیا گیا. ہم ایسی اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. نمبر 4, آج بھی ہمارا 2000 سے زیادہ کارکن جو ہے وہ زیر حراست ہے. تو یہ تمام وجوہات ہم اور ہمارا پرنسپل سٹینڈ کافی ہے اس بات کے لیے کہ ہم اس ترمیم کے اوپر ووٹ نہ دیں اور ہم کسی ایسے جرم کا حصہ نہ بنیں جس کی بنیاد پر کل عدالتوں کے بازو مروڑ کر اپنی مرضی سے فیصلے لیے جائیں اور عدالتوں کے اوپر شب خون مارا جائے. مولانا کی بیرسٹر صاحب اور مولانا نے گفتگو کی ہے, وہ ساتھ کھڑے ہیں. مطلب مولانا تو کا انداز بیان تو یوں لگتا تھا کہ آپ ووٹنگ کا حصہ نہیں بن رہے, لیکن آپ ساتھ ہیں ان کے, اس مسودے پہ آپ خوش ہیں. میں وضاحت کر دوں, اس مسودے کے 80% حصے کے اوپر تو ہم خوش ہیں, لیکن میں کیٹیگرائز کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر 2 سے 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں. چونکہ بیرسٹر گوہر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں اور خود ایک پرومیننٹ لائر بھی ہیں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب, عامر خان صاحب, علی ظفر صاحب, یہ تمام لوگ بھی مقصد ہے اس کے اوپر اپنا لیگل اوپینین دے چکے ہیں, اور یہ کل عمران خان صاحب کو بھی دیا گیا تھا. جو 3 ججوں کا پینل ہے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے, سب سے پہلے تو ہمیں اس کے اوپر تحفظات ہیں. پھر ان کے طریقہ کار کے لیے جو جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے اس کی حیت جس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے, ہمارے اس کے اوپر تحفظات ہیں. پھر چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اگر قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف میں اتفاق رائے نہ ہو سکے تو وہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے بیٹھا رہے گا. حالانکہ آئین میں اس کے لیے 45 ڈیز پہلے موجود تھے. ہمیں اس چیز کے اوپر اختلاف ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا مکمل اتفاق رائے مسودے کے اوپر موجود ہے. ہاں, بہت ساری چیزیں ایسی تھیں, آرٹیکل 8 تھا, اسی طریقے سے ججوں کی عمر کا بڑھایا جانا تھا, یا اس قسم کی اور چیزیں تھیں, وہ حکومتی مسودے سے نکل گئی ہیں. تو اس حد تک بالکل ہم مولانا کے کردار سے بھی خوش ہیں اور مولانا کا ساتھ دینے پر بھی خوش ہیں. اور مولانا صاحب نے بہرحال وہ جو سانپ کا زہر تھا وہ نکال دیا کافی حد تک, 80% 85%. اس کی تو ہمیں تائید کرنی پڑے گی, وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ احمد رضا. اب سے کچھ دیر قبل ہماری بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر رہیں گے, اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے, اور پارلیمنٹ کے فلور سے ہی جو حکومت کے غیر آئینی اقدام ہیں اس کو عوام میں ایکسپوز کریں گے. جی